السلام علیکم خواتین و حضرات، فیس ٹو فیس میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور میرے ساتھ موجود ہیں کرنل عامر چودھری صاحب۔ کرنل صاحب، آج ہم نے 2-3 مختصر سے سوالات ڈسکس کرنے ہیں، اور پہلا میں شاہ رخ خان کے بیٹے سے متعلق جو واقعہ ہے وہ آپ ذرا اپنے انداز میں مجھے بتائیے کہ یہ واقعہ کیا ہے، کیوں ہوا، اور ہندوستانی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ جی کافی میڈیا ہائپ رہی ہے پچھلے دنوں میں اس کی۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس کا بیٹا آریان خان، جی جی بیسیکلی یہ بچے گروپ میں جس طرح یوٹ وغیرہ پہ ممبئی سے گوا جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان کی جو NCB والے ہیں جو نارکوٹکس کو کرتے ہیں، انہوں نے ریڈ کیا اور ان کو پکڑ کے، اور بعد میں جو ساری کہانی بنائی گئی کہ یہ جو ہے نا ان سے یہ ڈرگز برآمد ہوئے ہیں۔ ابھی اس کے پاس سے جو ڈرگ ملا یا نہیں ملا یہ تو ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہہ دیا۔ تو میرا اپنا خیال ہے نا جی اس کے اندر، تو اس میں 1-2 اینگل بڑے امپورٹنٹ آئے ہیں کہ ابھی جب اس کی بیل کا سین آیا جب ہائی کورٹ میں، پہلے تو اس کے انہوں نے اتنا پریشر ڈیولپ کر دیا تھا انڈین میڈیا نے، ہائپ دے کے، شاہ رخ خان کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اور بینگ اے مسلم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ سارا اس کے اوپر انڈین میڈیا پریشر ڈیولپ کر رہا تھا تو شاہ رخ خان کے پرائیویٹ طور پہ تو اس کو لوگ کہہ رہے ہوں گے، بیچارے ہمدردی کر رہے ہوں گے، پبلکلی کوئی میجر جو ہے پولیٹیکل فگر یا آگے پیچھے اس کے ڈیفینس میں نہیں آیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، سوائے سلمان خان۔ تو وہ تو ایک آرٹسٹ اور اس کا بینگ اے مسلم شاید اس نے بات کر دی نہیں، ہو، وہ خود چونکہ معتوب ہے، رہ وہ چکا ہے۔ victimized باقی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ان کی کسی میجر بندے نے اس کا ساتھ دیا ہو اس کا۔ نہیں نہیں، اور ابھی بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس اس کے اندر جو ریویل ہوئے ہیں نا جی، جس کے اندر یہ ابھی تقریباً جو میرا اپنا اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ اپ آپریشن تھا ایک، ٹھیک۔ یہ کیا گیا تھا اور ان کو پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا NCB کی طرف سے، کیونکہ جو مین وٹنس تھا اس نے ابھی ہائی کورٹ میں آ کے بیان دے دیا ہے، اس کا نام تھا میرا خیال ہے پربھاکر سیل۔ پر بھاٹر سے اس نے بیان دیا کہ جی میرے سے NCB والوں نے کورے کاغذ کے اوپر اسٹیٹمنٹ لے لی تھی اور مجھے نہیں پتا بیچ میں کیا لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ اور جو اس میں انٹرسٹنگ چیز آئی ہے نا، جو وہاں پہ ایک صاحب موجود تھے کرن گوسوی، اچھا جی، جو کہ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہیں خود بھی، وہ وہاں آن بورڈ تھے۔ وہ آن بورڈ تھے، ان کے ساتھ تھے، اس بچے کے ساتھ وہ اس کے ساتھ تھے، اور یہ بندہ جس نے وٹنس تھا جو مین، یہ اس کا باڈی گارڈ ہے۔ اب اسی سے آپ خود کڑیاں ملانی جب شروع کریں گے تو انداز ہو جائے گا کہ یہ سارا سیٹ اپ ایک آپریشن تھا جو اس کو پھنسانے کے لیے کیا گیا، اور ابھی ان کے مقاصد جو اپیرنٹلی جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کافی انہوں نے اٹھایا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ میں ایک الجزیرہ کی سٹوری بھی پڑھ رہا تھا، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سارا بینگ اے مسلم ہونے کے ناطے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، شاہ رخ خان کو، نہ کہ وہ بچے کا کوئی لینا دینا سے ہے یا نہیں ہے، اس کے ذریعے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو اتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے۔ ان کی سوسائٹی کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ان اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا میڈیا ہائپ کے باوجود، کوئی مین بندہ جو ہے نا ان کے ڈیفینس میں بولنے کے لیے نہیں آیا۔ اسی سے آپ ان کی انڈین میڈیا کا اندازہ لگا لو، اور میڈیا کے اوپر تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیسے وہ میڈیا والے پلے کر رہے ہیں وہاں پہ۔ میڈیا تو وہاں کا دیکھیں، ہمارے ہاں بھی میڈیا کے اندر بڑے مسائل ہیں، اٹ لیوز ٹو مچ ٹو بی ڈیزائرڈ، بڑے لوپ ہولز ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا از وے بیونڈ انڈین میڈیا، اٹس مچ لبرل اینڈ مچ مور کمفرٹیبل۔ یہ جب پریشر کی بات آتی ہے نا کہ ایک چیز ہے گودی میڈیا، ہاں جی، یہ ایک مودی کا نہیں، وہ جو اچھی سلسلہ ٹرمنالوجی چل رہا ہے۔ ہے، تو گودی میڈیا آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے وہاں پر ایلیمنٹس ہیں جو بیچارے اس واقعے کو جانتے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، دس از اے سیٹ اپ آپریشن، جیسے فالس فلیگ آپریشن کے ماسٹرز ہیں مودی صاحب، جی بالکل۔ تو یہ اسی طرح یہ RSS کا ایک ٹپیکل انداز ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ بولے۔ ہاں بولے۔ اچھا، ایک ہے گودی میڈیا، وہ تو بڑھ چڑھ کرنا اس کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، اور قانون نہیں، سب، انہوں نے تو پوری جی کمپین ایک چلائی جی ہے نا کہ قانون سب بالکل کے لیے یکساں جی ہے، ہاں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، دس از آل اور انڈیا۔ جج اتنا پریشر میں رہے ہیں، نیچے والی کورٹس تو بیل ہی نہیں لے پائیں اس کی، وہ تو ہائی کورٹ نے اینڈ پہ آ کے جو کہ بیل لی ہے، جی جب وٹنس ہی بیٹھ کے جا کے۔ جی 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 جی، اور وٹنس نہ بیٹھتا تو پھر ہائی کورٹ کے لیے بھی مسائل جی ہاں۔ ہوتے، لیکن میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ، اور وہاں کے بڑے جینون میڈیا کا، دیکھیں ایک جینون میڈیا ہوتا ہے، ایک ان جینون میڈیا ہوتا ہے، اور ایک درمیانی میڈیا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ یلو جرنلزم جو ہے نا، اس کے 3 شیڈز ہیں، 3 شیڈز آف یلو۔ ایک جو ہوتا ہے بہت ہی یلو ہوتا ہے، اس کو اکر کہتے ہیں، اکر یلو۔ ایک درمیانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یلو، ایک بالکل ہلکا سا مائلڈ سا یلو، وہ لائم جوس یلو ہوتا ہے۔ جی، تو یہ تینوں طبقے میڈیا میں موجود وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ تو جو ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے نا مائلڈ والا پورشن زیادہ ہے، ادھر بہتات ہے اکر یلو کی، جو بڑا گاڑا اور بڑا خطرناک سا، بڑا برا سا یلو لگتا ہے۔ جو شروع سے ہم یلو جرنلزم سنتے ہیں۔ جی جی، یلو جرنلزم، جی وہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ یہ جو چیتھڑے نئے نئے چھپتے تھے نا شام کے اخبار،
وہ اورنجش سے کلر کے ہوتے تھے, اور کراری کراری خبریں ہوتی تھیں اس میں بڑی چٹپٹی خبریں ہوتی تھی, تو ان کو کہتے یلو, پھر یلو پیجز کا کانسیپٹ آیا ڈائریکٹری وغیرہ جی کا. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھا اخبار, اچھا ٹی وی چینل, اچھا ہوسٹ, اچھا اینالسٹ ہے نا انڈیا میں, وہ بیچارہ ڈر کے مارے نہیں بولتا, ایسے ہی ہے. وہ جانتا ہے کہ غلط ہے, تو اپنے ایمان کی کمزور حالت میں بہرحال وہ موجود ہے کہ وہ گودی میڈیا کے ساتھ نہیں چل رہا, لیکن اکثریت گودی میڈیا. ادھر آ جائیے, ادھر پولرائزیشن ہم نے کل پرسوں ڈسکس کیا, میڈیا بھی پولرائزڈ ہے. پولرائزیشن سے جب نکلتے ہیں تو پھر ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتی ہے, وہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن پریشر کسی کے اوپر نہیں ہے کہ بھی آپ نے یہ بات کرنی ہے ورنہ یہ ہو جائے گا. یہاں پر کوئی آر ایس ایس نہیں. ایک زمانہ تھا ایم کیو ایم سے لوگ ڈرا کرتے تھے, جی بالکل, بڑی دہشت تھی اس میں, لیکن اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ آج تک, وہ تو باقاعدہ گسٹاپو بنتی جا رہی تھی نا, کے جی بھی بنتی جا رہی تھی. بہرحال وہ سلسلہ پاسٹ کا ہو گیا. جو اس وقت سب سے بڑا ڈیمیج ہے نا جو انڈیا کو ہوا ہے, وہ ہے کہ ایک ڈریم ٹارنش ہو گیا, دا فیمس, دا گریٹ انڈین ڈریم, جی بالکل, بیسڈ آن سیکولرزم, لبرٹی اینڈ ڈیموکریسی. نہیں سیکولرزم کو تو ابھی وہاں کہنا ہی جاتی ہے نا. جی نہیں سر, شروع تو آپ نہرو کو دیکھ لیجئے, ان کا شروع اب جواہر لال نہرو ایک لبرل آدمی تھا, لیکن he was flanked by a few very conservative people like ولابھ بھائی پٹیل, لیکن پھر بھی انہوں نے سیکولرزم ہی کی بات کی تھی. اب وہ سیکولرزم چلتا ہے, آپ ذرا تصور کیجئے, زیادہ دور نہ جائیں, منموہن سنگھ کا دور دیکھ لیں, کتنا آپ کو لبرل لگتا ہے, کیا کیا معاملات نظر آتے ہیں, لیکن پھر یکا یک 180 ڈگری پہ آگے کھڑا ہو گیا. ٹو نیشن تھیوری ہے, وہ تو بڑی انہوں نے پروو کیا نا جی. میں کہتا ہوں ٹو نیشن تھیوری کو ہمارے دانشور, ہمارے سیاستدان, ہمارے اینالسٹ اس طرح نہیں ثابت کر سکتے مودی صاحب نے کیا, جس طرح مودی صاحب اور ان کے حواریوں نے کیا. لیکن اب تصور یہ کیجئے, امریکہ کیا ہے وداؤٹ دا فیمس امریکن ڈریم. وہاں بھی جو ڈریم کی حالت بنی ہے جی, اور اس کے حالات آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح انڈیا کیا ہے, اور آج سے 10 سال بعد کا انڈیا کیا ہوگا وداؤٹ دا فیمس انڈین ڈریم. اچھا, اس پہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ مسلمانوں کا اور یہ سارا جو ڈریم کی آپ بات انڈین کی کر رہے تھے, ابھی آپ ریسنٹلی کرکٹ کا فنومنا آپ نے دیکھا ہے کہ محمد شمی جو ان کا 11 میں سے ایک پلیئر تھا مسلمان, میچ آ رہے ہیں سارا ملبہ انہوں نے اسی کے اوپر ڈال دیا, اور جو انہوں نے پورے انڈیا میں طوفان بدتمیزی مچایا اس کے خلاف, اور کوئی بولنے والا اس کے فیور میں نہیں تھا. ایک ان کا جو کیپٹن ہے اس کو مجبوراً بولنا پڑا اس کے حق میں کہ یہ جو ہے مذہب کی بنیاد پہ آپ مت ٹارگٹ کریں. اس کا اشر دیکھ لیں, اس کا اشر دیکھا کہ 10 ماہ کی معصوم بچی ہے اس کی, اس کو threats ریپ تھریٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ابھی تو ان کے جو اویسی صاحب ہیں, آل انڈیا مجلس متعدد المسلمین کے جو چیف ہیں, انہوں نے بیان بھی دے دیا کہ یہ جو ہے سارا انڈیا میں جو ہو رہا ہے یہ محمد شمی کے ساتھ, اس کے مسلمانوں نے کی وجہ سے اس سے زیادتی ہو رہی ہے. یہ تو ان کے حالات ہیں. یہ سر دیکھیے, یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے خلاف وہ ذرا زور زیادہ اس لیے لگاتے ہیں کہ مسلمانوں سے تھریٹ زیادہ ہے, جی ایسے, ورنہ جتنی چادریں یہ میزورام میں کرسچنز کے اوپر چڑھا رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور جتنی محبت یہ سکھوں کو دے رہے ہیں, پنجابیوں کو دے رہے ہیں, وہ دیکھنی ہو تو جا کے دیکھیے کسانوں کا اشر کیا. جی ایسے ہی ناگالینڈ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے, نکسلائٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور پروٹیسٹر کے اوپر گاڑی چلا دی انہوں نے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنی پرسوز بات ہے, کتنی المناک بات. بالکل. اب پھر آگے طویلیں دیتے ہیں اس کی بے شمار اور بے شرمی پر. کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سر, کشمیر نے کس قدر اذیت کاٹی ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. ابھی وہ جی ہاں ہم اس لیے کاٹی ہے کہتے ہیں کہ چلو the worst is over. اس پہ آپ دیکھو صرف ان کے بچوں کو جو گورنمنٹ میڈیکل کالج کے وہاں سری نگر میں بچے تھے, انہوں نے صرف خوشی منائی ہے, اور ان کے اوپر سیڈیشن کے انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دیے ہیں بغاوت کے, کہ پاکستانی میچ جیتے ہیں, انہوں نے خوشی منائی اور اس کو پرچے درج کر دیے. گرلز ہاسٹل میں وہ نعرے کیا لگ گئے, مصیبت پڑ گئی. یار تم اتنے کمزور ہو, ہم نے تو کم از کم اس حد تک کمزرفی کا مظاہرہ نہیں کیا. بس مودی کا انڈیا یہی ہے جی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف مودی کا انڈیا, اصلی انڈیا یہ نہیں ہے. لیکن ابھی یہ انڈیا آپ کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اللہ نہ کرے, میں پتہ ہے کیوں کہتا ہوں, مجھے میرے دوست کہتے ہیں یار تم خواہ ان کے سگے بن کے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ کرے وہ اس طرح. ایسا نہیں ہے. آپ کے نیبرہڈ میں جب بھی فساد برپا ہوگا, افیکٹ ہوں گے, آپ افیکٹ ہوں گے. اور دوسرا یہ بھی دیکھیے کہ وہاں پر ان کا وکٹم کون بنے گا, مسلمان ہمارے بھائی, وہی سکھوں کے ساتھ بھی ہمارے انتہائی کارڈیل ریلیشن, روحانی رشتہ نا, جو ان کی عبادت گاہیں یہاں پہ جتنی ہیں, اور زیادہ میں سمجھتا ہوں ڈیولپ ہو گیا ہے یہ کرتارپور کی وجہ سے. جی بالکل.
تو اس پر ہم گفتگو پھر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج چونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے. خواتین و حضرات، آج کے لیے صرف اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں. انٹل دین، اللہ حافظ.